السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حکیم مزمل علی خان ہے۔ آج جس ٹاپک پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ بیماریوں کی وجوہات اور ہماری غذائیں کیسی ہونی چاہیے اور کس طرح کی غذا سے ہم صحت مند اور اچھی زندگی اور لمبی زندگی اور عمدہ صحت جو ہے وہ ہمیں حاصل ہو سکتی ہے، اس بارے میں ڈسکشن کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، جو متوازن اور صحت بخش غذا ہے اس سے مراد وہ غذا ہے جو ہماری تندرستی کی محافظ ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے اس کی تعریف یہ کی ہے کہ مکمل جسمانی، ذہنی اور معاشرتی آسودگی کا دوسرا نام تندرستی ہے، اور یہ آسودگی اس وقت حاصل ہو سکتی ہے جب ہماری غذا متوازن ہوگی اور اس میں وہ تمام تر اجزاء اور متوازن مقدار میں موجود ہوں گے جن سے جسم کو مناسب مقدار میں حرارت اور طاقت ملے۔ اب وہ کون سی غذائیں ہیں جو متوازن ہیں اور صحت بخش ہیں، ان کی طرف آنا اور عوام الناس کو ایسی غذاؤں کی طرف راغب کرنا جو متوازن اور معیاری ہوتی ہیں، اس بارے میں ڈسکشن کرنا، اور ہمارے ملک میں اس طرف بہت کم توجہ دی جانا، اس کے بارے میں ڈسکشن ہوگی۔ ہمارے یہاں اکثر غذائیں جو ہیں وہ متوازن نہیں ہوتی، ان میں وٹامن یعنی حیاتین کی کمی ہوتی ہے۔ اس کے بعض اسباب یہ ہیں کہ عوام کی متوازن غذا سے ناواقفیت، غلط غذائیں استعمال کرنے کی جو عادت ہے، غلط ماحول کے اثرات ہیں۔ بعض افراد کی صحت بخش چیزیں کھانے سے ان کو چڑ ہوتی ہے، اور بعض اوقات ہم خوراک فیشن کے طور پہ لے رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات غیر متوازن غذاؤں سے رغبت ہوتی ہے۔ بھوک کی کمی، بعض اوقات کسی بیماری میں پرہیز کی پابندی کے بعد کم کھانے کی عادت بھی ہو جاتی ہے، اور نشیلی اور چٹپٹی غذائیں کھانے کی عادت ہو جاتی ہے۔ بعض دواؤں کے اثرات سے وٹامن کا جو اطلاف ہو جاتا ہے، متوازن اجزاء جذب ہونے کے عمل میں بعض اوقات دقت بھی پیش آتی ہے، فطور ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں بعض غذاؤں کے وٹامن جن کا ذکر میں آگے چل کے کروں گا کہ ان کے ذخیرہ کرنے اور ان کے نہ ہونے کی وجہ سے، یا ان کے پکانے کے جو ہمارے عوامل ہیں، یا ان کے دیر سے ہمیں ملنے کی وجہ سے ان کے وٹامن ضائع ہو جاتے ہیں اور وہ غذا متوازن نہیں رہتی، یا وہ اپنے اصلی جوہر سے خالی ہو چکی ہوتی ہے۔ وٹامن حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو خاص توجہ دینی چاہیے، اور ایک اسی جگہ پہ ایک بات کی میں آپ کو نشاندہی کرتا چلوں کہ بعض اوقات جو اگر روغنیات کی طرف آئیں تو روغنیات ہمارے ملک میں اکثر جو ہمیں جو مناسب اور اصلی میسر نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کا ایک تو وہ کاسٹلی ہیں، اور دوسرا ان کو جب ہم یعنی نکالتے ہیں یا جو وہ مراحل ہیں وہ ہمیں تسلی بخش نہیں ہوتے، ان میں ملاوٹ ہوتی ہے، اور اس طرح وہ چیز جو ہمیں صحیح معنوں میں ملنی چاہیے وہ ہمیں نہیں مل پاتی، جس کی وجہ سے ہمارے جسم کو اس چیز کا وٹامن کا فقدان رہتا ہے۔ اور پھر بعض اوقات ہم جسم کی ضرورت کے مطابق غذا بھی نہیں کھا رہے ہوتے۔ بعض اوقات ہم زبان کے چٹخارے کے لیے غلط چیزیں کھاتے ہیں اور صحیح چیزوں کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے۔ مثال کے طور پر کلیجی کو لے لیجئے، یہ وٹامن سے بھرپور ہے، لیکن بہت سے لوگ اس کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ کلیجی سے گھن آتی ہے۔ تازہ پھل صحت کے لیے بہترین چیز ہے، لیکن ایسے پھل جو کھانا لوگ اکثر پسند نہیں کرتے، اور آج کل جو فیشن ہے فاسٹ فوڈ کا، پیزا، برگر اور سینڈوچ وغیرہ اور کوک ڈرنکس کا بھی زیادہ رجحان ہے، اور اوریجنل چیزیں جو سکنجبین تھی، فروٹس تھے، فروٹ کے جوسز تھے، یا فریش جوسز تھے، یا ملک شیک کا بڑا زیادہ پرانے
دور میں جو ہوتا تھا رواج، تو اس کو لوگ فیشن کے طور پر ایک دوسرے کو پیش کرتے تھے، سکنجوی کا، اسکواش کا، یعنی ایسے جوسز کا لوگوں کی طرف بہت رواج تھا اور وہ پلاتے تھے، لیکن اب وہ فیشن نہیں رہا، اور وہ فیشن کے طور پہ ہم اب جو بازاری ڈرنکس ہیں، جو انرجی ڈرنکس ہیں، جو کولڈ ڈرنکس ہیں وہ استعمال کرتے ہیں، اور وہ بڑے مضر صحت ہوتے ہیں اور جسمانی صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہوتے ہیں، اور بجائے ہم فائدہ کے نقصان ہمیں ہو رہا ہوتا ہے، اور ہم صرف ایک مجبوری اور ایک لوگ پسند کرتے ہیں اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ اس میں ہماری ذاتی پسند ناپسند کی ایک فہرست ہے، اگر ہم اس کو میں بتانا شروع کروں تو ہم حیران ہو جائیں گے۔ غذا کے سلسلے میں بعض لوگ جو ہیں وہ خبتی بھی ہوتے ہیں، جنہیں خوراک کو پسند اور ناپسند ان کا ماننا ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہم مذہبی چیپٹر بھی یہاں لے آتے ہیں کہ یہ چیزیں ہم جو ہیں یہ ہمارے مذہب ایسا اجازت نہیں دیتا، یا ہم ایسا کھائیں یا ویسا کھائیں، یہ کافی زیادہ چیزیں جو ہے وہ عمل درآمد ہوتی ہیں۔ بعض اوقات جب ہم جو اسکول میں جو آج کل بچوں کا حال ہے کہ جو وہ پاپڑ نمکو وغیرہ اور بہت ہی زیادہ چیزیں ایسی استعمال کر رہے ہیں جن سے بچوں میں جو ہے وہ نکسیر کی بیماری لگ رہی ہے، بچوں میں معدے کے پرابلمز آ رہے ہیں، بچوں میں جو ہے فاسٹ فوڈ، وہاں جو وہ چپس وغیرہ کھاتے ہیں، وہاں وہ جو نمکو پاپڑ وغیرہ اور پھر انرجی ڈرنکس اور وہ جو استعمال کرتے ہیں، ان سے کتنے کرٹیکل مسائل بچوں کے پیش آ رہے ہیں۔ بچوں کی غذائیت سے بھرپور خوراک جو بہت ضروری ہے، لیکن اس کے لیے آج کل اتنا کوئی توجہ نہیں دے رہا، اور بچوں کے لیے پانی کا فقدان، اور خصوصاً آج کل سردیاں سٹارٹ ہیں تو بچوں کو پانی کی بھی ضرورت ہے، اور اس موسم میں اکثر بچوں کو پرابلمز جو جگر کے، معدے کے، پیٹ کے بہت زیادہ ہو رہے ہیں، اس کی وجہ یہ کہ پانی کا فقدان ہے اور ان کے اوپر توجہ نہ دینا۔ اور بعض اوقات بچوں میں جو ہے آئس کریم، مٹھائیاں، کیک، پیسٹری، ان چیزوں کا بڑا رواج ہے، تو ان کے کھانے سے جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں ان سے کون آدمی جو ہے واقف نہیں۔ بعض بیماری ایسی جن کی وجہ سے غذا کے وٹامن جسم میں جذب نہیں ہوتے اور اس کا توازن بگڑ جاتا ہے، ایسے لوگوں کو وٹامن دعا کی صورت میں بھی کھانا پڑتے ہیں۔ بعض دعاؤں سے وٹامن کی افادیت جاتی رہتی ہے یا ان کی تاثیر میں فرق آ جاتا ہے۔ تو بعض اوقات جو ہے غذا کے باسی ہونے سے یا دیر تک پڑے رہنے سے بھی اس کے وٹامن جو ضائع ہو جاتے ہیں۔ وٹامن بی اور وٹامن سی ایسے ہی وٹامن ہیں جو عام طور پر سبزیاں بازار میں ملتی ہیں، وہ 2-3 دن کی باسی ہوتی ہیں، اس لیے ان میں وٹامن جو ہے ای کی مناسبت سے کم ہو چکے ہوتے ہیں۔ بعض سبزیاں تر و تازہ رکھنے کے لیے ان کی کانٹ چانٹ کی جاتی ہے اور جو حصے الگ کر دیے جاتے ہیں، ان میں وٹامن کی کثرت پائی جاتی ہے۔ اب اگر بند گوبھی کے اوپر کے پتوں میں اندر کے پتوں کی نسبت وٹامن خاص رکھتے ہیں، اس طرح وٹامن کے معاملے میں ایک کھیت کی سبزی دوسرے کھیت کی سبزی سے مختلف خاص رکھتی ہے۔ اس طرح وٹامن کے معاملے میں ایک کھیت کی سبزی جس طرح دوسرے کھیت کی سبزی سے مختلف ہے، اس طرح ایک سبزی کو دھوپ زیادہ لگی ہے اور ایک کو کم لگی ہے یا سائے پہ ہے، تو اس کا بھی جو تابکاری اثرات ہیں اس سے بھی جو ان کے غذائیت میں اور ان کی چیزوں میں فرق آ جاتا ہے۔ اب دیکھیں، غذا کے جو بنیادی اجزاء ہیں، اچھی اور متوازن غذا جو جسم کے ہر خلیے کو طاقت بخشتی ہے، اس کے لیے ہمیں جو چاہیے ہوتا ہے وہ پروٹین، کاربوہائیڈریٹس یعنی نشاستہ دار اجزاء، اور چکنائی فیٹس، اور معدنی نمک، اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو وٹامنز کی اور پانی کی۔ تو جو اجزائے لحمیہ ہے، پروٹین ہے، اس میں یہ لیسدار مادہ اس کے ان اجزائے ترکیبی سے حسب ذیل ہونا چاہیے جو ہماری باڈی کے لیے ہر لحاظ سے فائدہ مند ہے۔ اس میں نائٹروجن 16%، ہائیڈروجن جو ہے 7%، اور کاربن 4%، اور آکسیجن جو ہے وہ 32%، اور گندھک 1%۔ پروٹین کی جو بہترین مثال ہے وہ انڈے کی سفیدی ہے، اس میں صرف پانی اور پروٹین شامل ہے۔ گوشت میں پروٹین ہوتے ہیں لیکن وہ جو ہے وہ مایوسین کہلاتے ہیں، اور مٹر اور مسور میں پائے جانے والے پروٹین کو
हम लैक्टमन और गेहूं में पाए जाने वाले प्रोटीन को ग्लूटेन कहते हैं। अगर जानवरों की हड्डियों और खाल को देर तक जो है वो पकाया जाए तो एक लेगस्टार मादा जिलेटिन जो है निकलता है। ये भी खास प्रोटीन है, मगर ये जरूरी नहीं कि बतौर खुराक भी ये बेहतरीन प्रोटीन हो। दूध और पनीर में भी प्रोटीन होती है। इसके अलावा गेहूं के आटे, चावल और दालों में भी पाई जाती हैं प्रोटीन नोयत के एतबार से दो तरह की होती है। एक होती है हैवानी प्रोटीन और दूसरी होती है नबाताती प्रोटीन। अच्छा, हैवानी प्रोटीन तो वो है जो गोश्त, अंडे, मछली और दूध से हासिल होती है, और नबाताती प्रोटीन वो है जो गेहूं के आटे, चावल और हमें दालों से भी हासिल होती है। तो हयातीनी हैवानी प्रोटीन जो है नबाताती प्रोटीन के मुकाबले में बेहतर होती है, क्योंकि इनमें अमीनो एसिड जो है वो हाजमे के दौरान ही जुज़्व बदन बनकर जिस्म में प्रोटीन की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। इसके बरक्स जो है नबाताती प्रोटीन जिस्म में हरारत और कुव्वत तो पहुंचा सकते हैं, मगर जुज़्व बदन वो नहीं बनते, क्योंकि इनमें ज़रूरी अमीनो एसिड जो नहीं होते। मगर इसके बावजूद हमारे जिस्म को दोनों किस्म की प्रोटीन की जरूरत होती है। इसलिए हमारी खुराक में हैवानी और नबाताती दोनों तरह के प्रोटीन होने चाहिए। प्रोटीन हमारे जिस्म में गोश्त पोस्ट बनाने के अलावा एक हद तक चर्बी और हैवानी नाशास्ता भी पैदा बनाते हैं। इनमें बाकायदा रखने में काम आते हैं, और चूंकि प्रोटीन में कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होते हैं, इसलिए ये जिस्म में ईंधन का काम भी देते हैं। मैदे में ग़िज़ा हजम होने के बाद पहले प्रोटीन जो है वो हमारी तब्दील होती है और खून में जज़ब होकर जिगर तक भी पहुंचते हैं। जिगर इनसे नाइट्रोजन अलग करता है और यूरिया में तब्दील करके वापस खून में भेज देता है, जिसको गुर्दे पेशाब की सूरत में खारिज करते हैं। तो इस तरह मैंने जिस तरह कार्बोहाइड्रेट नशास्तादार अगर ग़िज़ाओं की तरफ देखा जाए तो इनके अज़ाई तरकीबी हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इनमें दो हिस्से हाइड्रोजन और एक हिस्सा ऑक्सीजन, इसलिए इनको कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। अच्छा, इनमें शक्कर और तमाम जो निशास्तादार ग़िज़ाएं हैं वो शामिल होती हैं। निशास्ता और शक्कर ज़्यादातर जो है वो नबाताती ज़राए से हासिल होते हैं, मसलन मुख्तलिफ अनाजों में और जड़ों में, जैसे गेहूं, चावल, आलू, शकरकंदी वगैरह से। अलबत्ता दूध में जो एक किस्म की हैवानी शक्कर पाई जाती है वो हैवानी ज़राए से ही हासिल होती है। कार्बोहाइड्रेट वाली ग़िज़ा का काम जिस्म में हरारत और ताकत पैदा करना है, यही काम जिस्म में चर्बी भी करती है। निशास्ता वाली ग़िज़ाएं और मुख्तलिफ किस्म की जो शक्कर हजम होने से पहले जो अंगूरी शक्कर ग्लूकोज में जो तब्दील होती है, ये अमल उस वक्त शुरू हो जाता है जब ग़िज़ा हमारे मुंह में होती है, तो लाब दहन में निशास्ते को शक्कर में तब्दील करने की खासियत जो उसमें आ जाती है। मगर इस अमल की तकमील इस वक्त होती है जब ग़िज़ा केलूस की हालत में छोटी आंत में पहुंचती है और लबलबा के लेसदार मादे इस पर असरअंदाज होते हैं। हजम का फेल मुकम्मल होने पर कार्बोहाइड्रेट जो है वो शक्कर में तब्दील होकर खून के जरिए जिगर तक पहुंचते हैं और वहां हैवानी निशास्ते की सूरत में जमा होते हैं। इन्हीं से जिस्म जरूरत के वक्त जो है खुराक का काम लेता है। तो इस तरह ये जो प्रोसेस होता है ये हमारा अमल पजीर होता है। चिकनाई में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मरकब होता है। ये सब खुराक का एक हमारी का जरूरी जो है वो हिस्सा है। तो ये जिस्म में कुव्वत और हरारत पैदा करने का सबसे बड़ा जरिया है। चिकनाई जो है ये नबाताती और हवानी दोनों जराए से हासिल होती है, मगर हवानी चिकनाई मसलन घी, मक्खन वगैरह, बनस्पति घी और नबाताती तेलों के मुकाबले में बेहतर है, क्योंकि इसमें विटामिन ए मौजूद होता है। नबाताती चिकनाई में सिर्फ सुर्ख खजूर के तेल में विटामिन ए मौजूद है। नबाताती चिकनाई में रोगन जैतून, सरसों का तेल, मूंगफली का तेल और बनस्पति घी वगैरह शामिल हैं। खुराक की चिकनाई में लुआब दहन और मैदे की रतूबतें असर नहीं करती। ये मैदे से छोटी आंत में वैसी की वैसी गुजर जाती है, मगर यहाँ जो पहुंचकर जो लबलबा की रतूबतों को, चिकनाई को शीरे में तब्दील करती है। इस शीरे में चिकनाई के छोटे छोटे ज़र्रात जो हैं वो तैरते नजर आते हैं रहते हैं और दूधिया रंग के इस शीरे को कैलूस
کہتے ہیں۔ کیلوس ان ذرائع سے جو ہے وہ ہمارے شامل ہو کر خون میں بائیں جانب رگوں میں شامل ہوتے ہیں اور اس طرح جگر تک نہیں پہنچتا۔ چکنائی کا کچھ حصہ آنتوں میں فیٹی ایسڈ اور گلیسرین بن کر جو ہے وہ جذب ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی جو اچھی خوراک کھاتا ہے اس کے خون میں شکر اور امینو ایسڈ اور چکنائی بھی شامل ہوتی ہے۔ چونکہ خون جسم کے تمام حصوں میں دورہ کرتا ہے، اس لیے جسم کے مختلف حصوں کو جن اجزاء کی ضرورت ہوتی ہے وہ خون سے لے لیتے ہیں۔ چکنائی کا کام جسم میں حرارت اور طاقت پیدا کرنا ہی نہیں، بلکہ یہ جسم کی چربی اور جو بافتوں کی مرمت ہے وہ بھی کرتی ہے اور نئی بافتیں بھی بناتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ دوسری خوراک کے ہضم ہونے اور جزو بدن بننے پہ بھی معاون ثابت ہوتی ہے۔ چکنائی کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ خوراک کو دیر تک معدے میں رکھتی ہے، جس سے کافی دیر تک بھوک محسوس نہیں ہوتی۔ تو جس طرح کہ میں بیان کر رہا ہوں کہ چکنائی کی بھی ضرورت ہوتی ہے ہمارے جسم میں، اور بعض اوقات چکنائی کی کمی۔ اب ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کون سی غذا میں کون سی چکنائی جو ہے ہمارے معدے کے لیے سود مند ہے اور کون سی چکنائی جو ہے ہمارے معدے کے لیے سود مند نہیں ہے۔ جتنے بھی یعنی غیر معیاری کوکنگ آئل ہیں اور جتنے بھی زیادہ یہ ہمارے ٹرائی گلیسرائڈ کو بڑھاتے ہیں، اور ٹرائی گلیسرائڈ غیر معیاری کوکنگ آئل اور فاسٹ فوڈ اور خصوصاً بیکری کی آئٹمز اور یہ پیزا برگر وغیرہ اور بیکری کی جتنی آئٹمیں ہیں یہ ہمارے ٹرائی گلیسرائڈ کو بڑھانے میں جو ہماری جو کافی اثر انداز ہوتی ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ اگر ہم کولیسٹرول کی بات کریں، دوسرا یعنی کولیسٹرول جس میں جو مرغن غذائیں ہیں زیادہ حد تک یعنی بڑے گوشت کو، وہ ہمارا جو ایل ڈی ایل کولیسٹرول ہے اس کو بڑھاتی ہے۔ لیکن اگر ہم نباتاتی چکنائی کی طرف بات کریں تو اس میں ہمارا جو ایچ ڈی ایل ہے، جو کولیسٹرول ہمیں جسم کو چاہیے ہوتا ہے وہ بنتا ہے، اور وہ ایچ ڈی ایل کولیسٹرول ہمارے جسم کی روح ہے، اور اس میں جب بھی ہم لیپڈ پروفائل وغیرہ بناتے ہیں تو ایچ ڈی ایل کولیسٹرول جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنی ہماری یعنی وہ ہم صحت کی طرف راغب ہیں۔ اور جب ہم لیپڈ پروفائل بناتے ہیں اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کیا ایچ ڈی ایل کولیسٹرول زیادہ ہے تو ایچ ڈی ایل کولیسٹرول عموماً کم ہوتا ہے، اور ایل ڈی ایل کولیسٹرول جو ہمارا زیادہ ہوتا ہے، جس سے ہمارے ایل ڈی ایل کولیسٹرول کے زیادہ ہونے سے جو ہمارے کریٹیکل مسائل پیدا ہوتے ہیں اور خون میں گاڑھا پن آتا ہے، اور جو ہماری شریانوں میں خون کا دوران خون ہے اس سے بڑی دقت پیش آتی ہے، اور وہ بہت زیادہ ٹینشن کریٹ ہوتی ہے۔ کولیسٹرول جس طرح میں بات کروں، کولیسٹرول 130 سے 100 تک ہونا چاہیے اور ٹرائی گلیسرائڈ 100 سے کم ہونے چاہیے۔ بلڈ پریشر جو ہے 120 to 80 ہونا چاہیے، اور شوگر 140 to 120 تک ہونی چاہیے۔ تو اس طرح جب ہم یعنی اسی طرح میں یعنی چکنائی کی بات کروں کہ چکنائی کی کمی ہو، جس طرح میں نے کہا کہ ایچ ڈی ایل کولیسٹرول کی کمی ہو، تو اس سے ہمارے تمام اعضاء اور نظام متاثر ہوتے ہیں، اور حتیٰ کہ جلد بھی متاثر ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہماری آج کل جو شوگر کے بیسکلی مسائل ہیں، گینگرین کے مسائل ہیں، اور جلدی انفیکشن کے مسائل ہیں، اور بعض اوقات ہمارے ہیئر فال کے مسائل ہیں، گردوں کے مسائل ہیں، یا معدے کے جگر کے مسائل ہیں، تو وہ ہمارے ایچ ڈی ایل کولیسٹرول کی کمی کی وجہ سے یہ مسائل جو پیش آتے ہیں۔ اور ایسے مسئلوں میں بہت زیادہ جو شخص جو ایسا اگر وہ استعمال نہیں کرتا، یعنی ایچ ڈی ایل کولیسٹرول میں بہت زیادہ کم ہے، تو وہ شخص وقت سے پہلے بوڑھا اور دل کا عارضہ اور یرقان، ہیپاٹائٹس، جس طرح میں نے بتایا کہ جلدی امراض، بواسیر، گینگرین وغیرہ، یہ بہت سی بیماریاں جنم اس سے میں لیتی ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں مناسب غذائیں، متوازن غذائیں اور مناسب حد تک جو ہے وہ جوسز کا، فروٹس کا استعمال کرنا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ تو اپنا کولیسٹرول اور جو فاسٹ فوڈز وغیرہ ہیں ان کو پرہیز کرنا چاہیے، متوازن غذائیں استعمال کرنی چاہیے، اور بیکری کی بنی ہوئی آئٹمیں جتنی بھی ہیں ان سے پرہیز کرنا چاہیے، اور ایسی غذائیں استعمال کرنی چاہیے جو ہمارے جسم کے لیے ہر لحاظ سے مفید ہوں، بہتر ہوں، جن سے ہماری صحت جو ہے وہ بہتر سے بہتر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔